بسم اللہ الرحمن الرحیم واختار اسمیت الجملۃ علی فعلیتها لکونها دالۃ علی الثبات والدوام وقدم الحمد لأنه المناسب للمقام وهي في الأصل جملة فعلية فيكون إنشاء للحمد ويحتمل أن يكون إشعارا بكون المحامد كلها لله تعالى متضمنا للحمد فإن الإخبار بذلك عين الحمد. بس کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واختار اسمیت الجملۃ علی فعلیتها لکونها دالۃ علی الثبات والدوام. تو اس عبارت سے شاعر کی غرض ایک اعتراض کا جواب دینا ہے. اعتراض یہ ہوتا تھا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر ذیشان کام کی ابتدا حمد سے کرو. ٹھیک ہے، تو حمد کرنے کے تو دو طریقے ہیں، یا جملہ اسمیہ سے حمد ہوتی ہے یا جملہ فعلیہ سے حمد ہوتی ہے. تو دونوں طریقے ہیں یہ. تو انہوں نے جملہ فعلیہ کو چھوڑ دیا ہے اور جملہ اسمیہ سے حمد کی ہے. جملہ فعلیہ پر جملہ اسمیہ کو ترجیح دی ہے. تو وجہ ترجیح کیا ہے؟ جی سمجھ آ گئی اعتراض کی؟ اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اصل میں جواب سمجھنے سے پہلے ایک تمہیدی مقدمہ سمجھیں کہ جملے کی اصل میں ہوتی ہیں دو قسمیں. ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اور جملہ فعلیہ کی آگے پھر مزید دو قسمیں ہیں، جملہ ماضویہ ہوتا ہے، جملہ مضارعہ ہوتا ہے. جملہ ماضویہ جو ہوتا ہے نا، وہ حدوث پر دلالت کرتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں ضرب زیدن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ گزشتہ میں زید سے ایک مرتبہ ضرب کا صدور ہوا. سمجھ گئے؟ حدوث پر دلالت کرتا ہے جملہ ماضویہ. اور جملہ مضارعہ یہ دوام تجدد پر دلالت کرتا ہے. دوام تجدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں دوام تو ہوتا ہے لیکن انقطاع بھی ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا یاکل زیدن، زید کھانا کھاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زید ہر وقت کھانا ہی کھاتا رہتا ہے، بلکہ اس میں انقطاع بھی ہوتا ہے، باقی امور بھی وہ سر انجام دیتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے. تو درمیان میں انقطاع بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہوتا ہے جملہ مضارعہ. اور جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ میں دوام اور ثبات ہوتا ہے. دوام اور ثبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں دوام تو ہوتا ہے لیکن کسی قسم کے انقطاع کے بغیر ہوتا ہے. تو اب کچھ سوال کی طرف آ جاؤ کہ انہوں نے جملہ فعلیہ سے اللہ کی حمد کیوں نہیں کی اور جملہ اسمیہ سے کیوں کی؟ تو جملہ فعلیہ سے کرتے تو یا جملہ ماضویہ سے کرتے تو یا جملہ مضارعہ سے کرتے. اگر جملہ ماضویہ سے کرتے تو کہتے حمدت اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ زمانہ گزشتہ میں مجھ سے ایک مرتبہ اللہ کی حمد کا صدور ہوا، کیونکہ جملہ ماضویہ حدوث پر دلالت کرتا ہے نا. تو ایک مرتبہ مجھ سے اللہ کی حمد کا صدور ہوا، تو یہ اللہ کی شایان شان نہیں تھی. اسی طریقے سے جملہ مضارعہ سے حمد کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اگرچہ وہ جملہ مضارعہ ہے، اگرچہ وہ فعل ماضی سے اعلیٰ ہے، فعل ماضی سے بہتر ہے، تو اس میں دوام ہوتا ہے لیکن پھر بھی دوام تجدد ہوتا ہے نا، درمیان میں انقطاع آ جاتا ہے. تو وہ بھی اللہ کی شایان شان حمد نہیں تھی. اسی لیے انہوں نے جملہ فعلیہ کو ترک کیا. ٹھیک ہے. اور جملہ اسمیہ سے اللہ کی حمد کی تاکہ اس میں دوام بھی ہو اور دوام بھی ایسا ہو جو کسی قسم کے انقطاع کے بغیر ہو، جو اللہ کی شایان شان حمد ہو سکے. اس لیے انہوں نے جملہ اسمیہ سے اللہ کی حمد کی اور جملہ فعلیہ کو ترک کیا. اب یہاں پر ایک اور بات آپ ذہن نشین فرما لیں. بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے
جملہ اسمیہ کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے جو شروع سے جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں زید قائم، تو وہ جملہ اسمیہ جو شروع سے جملہ اسمیہ ہے وہ دوام اور ثبات پر دلالت نہیں کرتا. زید قائم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زید ہر وقت کھڑا ہی رہتا ہے، وہ دوام اور ثبات پر دلالت ہی نہیں کرتا. وہ جملہ اسمیہ دوام اور ثبات پر دلالت کرتا ہے جو جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ سے معدول ہوا ہو، جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کو بنایا گیا ہو، وہ جملہ اسمیہ دوام و ثبات پر دلالت کرتا ہے. اسی لیے انہوں نے ارشاد فرمایا وختار اسمیت الجملہ تھے، تاکہ اس سے آپ کو پتہ چل سکے، جملہ اسمیہ نہیں کہا، اسمیت الجملہ کا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ جملہ اسمیہ وہ ہے جو جملہ فعلیہ سے بنایا گیا ہے، وہ جملہ اسمیہ نہیں ہے کہ جو شروع سے ہی جملہ اسمیہ ہے. سمجھ آئی گئی یا نہیں گئی؟ ہاں. اس لیے انہوں نے کہا وختار اسمیت الجملہ تھے علی فعلیت ہا، مصنف نے اسمیہ جملہ کو اختیار کیا ہے جملہ فعلیہ پر. کیوں؟ لکونہا دالتن علی الثبات والدوام، کیونکہ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے یہ دلالت کرتا ہے ثبات اور دوام پر. سمجھ آ گئی؟ ہاں. آگے فرماتے ہیں وقدم الحمد لأنه المناسب للمقام. یہ بھی عبارت ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض سمجھو. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مان لیا کہ جملہ اسمیہ سے اس نے حمد کی، تو جملہ اسمیہ سے حمد تو اس طریقے سے بھی کر سکتا تھا وللہ الحمد، اس میں جلالت کو مقدم کر دیتا، حمد کو مؤخر کر دیتا، تو اس طریقے سے بھی حمد کر سکتا تھا. اور یہ مناسب بھی تھا کہ اس میں جلالت ذات پر دلالت کرتا ہے، حمد وصف پر دلالت کرتی ہے، تو وصف ذات سے طبعاً مؤخر ہوتا ہے، ذات وصف سے طبعاً مقدم ہوتی ہے. تو اگر اس طریقے سے کرتا وللہ الحمد تو وضعاً بھی ذات وصف سے مقدم ہوتی ہے اور وضع طبع کے مطابق ہو جاتی. اور بلغاء کی یہ عادت ہے، وہ توافق کی رعایت کرتے رہتے ہیں، موافقت کی رعایت کرتے رہتے ہیں، یہ بلغاء کی عادت ہے. تو اس طرح اس نے کیوں نہیں کیا؟ یہ اعتراض ہوتا ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں. جواب سے پہلے ایک بات سمجھے، ایک ہوتے ہیں امور ذاتیہ اور ایک ہوتا ہے مقام اور حال. تو بلغاء کی یہ عادت ہے کہ امور ذاتیہ کے ساتھ ساتھ مقام اور حال کی بھی رعایت کرتے ہیں. تو یہ مقام چونکہ مقام حمد تھا تو اس لیے انہوں نے حمد کو مقدم کیا ہے اس میں جلالت پر. جس طریقے سے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں پر بھی یہی اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے بسم ربک الذی خلق پر اقرا کو مقدم کیوں کیا. تو وہاں بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ بلغاء کی یہ عادت ہے کہ وہ امور ذاتیہ کے ساتھ ساتھ مقام اور حال کی بھی رعایت کرتے ہیں. تو وہ مقام قرات تھا تو اس لیے انہوں نے اقرا کو مقدم کیا. جس طریقے سے وہاں مقام قرات تھا تو اقرا کو مقدم کر دیا، اس طریقے سے یہاں یہ جو مقام ہے یہ مقام حمد تھا تو اس لیے انہوں نے الحمد کو اس میں جلالت پر مقدم کر دیا. جی سمجھ آ گئی؟ ہاں. اچھا جی. وہی فی الاصل جملۃ فعلیۃ فیکون انشاء للحمد ہے. اصل میں یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال کیا ہے بھائی سمجھو. سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر ذی شان کام کی ابتدا حمد سے ہونی چاہیے. تو الحمدللہ یہ ہے جملہ خبریہ. کیا مطلب؟ الحمدللہ کا مطلب یہی ہے نا کہ حمد کا ہر فرد ثابت ہے اللہ کے لیے، تو یہ جملہ خبریہ ہے. جی. اور حدیث شریف میں ہے کہ ابتدا بالحمد ہونی چاہیے، تو ابتدا بالحمد تو انشاء ہے. تو حدیث شریف پر کہاں عمل ہوگا؟ حدیث شریف پر تو عمل تب ہوتا کہ جب یہاں انشاء ہوتا. یہ تو خبر ہے. اس کا یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وَهِيَ فِي الْأَصْلِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ فَيَكُونُ إِنشَاءً لِلْحَمْدِ. کہتے ہیں یہ جو جملہ اسمیہ ہے
اگرچہ یہ خبر ہے لیکن یہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ سے بنایا گیا ہے. جملہ فعلیہ حدوث وغیرہ کی وجہ سے انشاء ہوتا ہے. تو جب جملہ فعلیہ اصل ہے اور وہ انشاء ہے تو جو اس کی فرع ہے یعنی جو اس سے بنایا گیا ہے تو وہ بھی انشاء ہوگا. لہذا حدیث شریف پر عمل ہو گیا. دوسرے جواب دیتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ إِشْعَارًا بِكَوْنِ الْمَحَامِدِ كُلِّهَا لِلَّهِ تَعَالَى مُتَضَمِّنًا لِلْحَمْدِ فَإِنَّ الْإِخْبَارَ بِذَلِكَ عَيْنُ الْحَمْدِ. یہ دوسرا جواب انہوں نے ذکر کر دیا. کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں اللہ تقدیر تسلیم کی یہ خبری ہے جملہ خبریہ ہے مان لیتے ہیں لیکن اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد کی خبر بھی تو حمد ہی ہوتی ہے. اللہ کی حمد کی خبر دینا بھی تو عین حمد ہی ہے. تو یہ جب عین حمد ہے تو پھر بات ختم ہو گئی ہے. حدیث شریف میں یہی ہے کہ حمد سے ابتدا کرو. تو اس نے اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد کی خبر دی اور حمد کی خبر دینا عین حمد ہوا. تو جب یہ حمد ہوا تو حمد سے ابتدا ہو گئی نا. تو حدیث پر عمل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ سمجھ آ گئی ہے یا نہیں ہو گئی؟ تو یہاں تک اس نے موضوع کی تحقیق کے مقام کر دی. چل